هم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ سامعین کرام، آپ تمام مسلیان کو اور تمام اہل اسلام کو میری جانب سے رمضان کی مبارکبادی، اور مبارکبادی کے لیے میں انہی الفاظ کا استعمال کروں گا جن کا استعمال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مبارکبادی دیتے ہوئے کیا۔ فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز رمضان کی اس مبارک ساعتوں میں تراویح میں جو آیتیں، قرآن کا جو حصہ پڑھا جا رہا ہے، اس میں سے چند منتخب آیات کا کچھ مفہوم، ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حالات کے حساب سے زیادہ وقت تو نہیں لیا جا سکتا کہ مکمل خلاصہ بیان کیا جائے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چند منتخب آیتوں کی تفسیر بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ آج کی تراویح میں سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ یعنی ایک پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ مدنی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور بعض مفسرین نے اسے مدنی بھی قرار دیا اس طور پر کہ کہا گیا ایک بار یہ مکہ میں نازل ہوئی اور دوسری بار مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہاں پر یہ فرق سمجھ لیں کہ مدنی اور مکی کا فرق کیا ہے۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں یا جو آیتیں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، گرچہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو، اگر وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو وہ مکی صورت، اور اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں گرچہ وہ مکہ میں یا مکہ کے آس پاس، جیسے صلح حدیبیہ کے آس پاس جو نازل ہوئی حدیبیہ کے مقام پر وہاں نازل ہوئی، لیکن وہ بھی صورتیں، وہ بھی آیتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ کسی چیز کا بہت زیادہ نام اگر ہے تو وہ اس کی عظمت پر، اس کے مقام پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بھی بہت سارے نام ہیں، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، ام الکتاب، الرقیہ، الشفاء، الصلاۃ، الحمد، اور اس طریقے کے بے شمار نام قرآن و سنت میں اور سلف سے بہت سارے اسماء منقول ہیں جو کہ اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے میں بہت ہی کم چیزیں بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت قرار دیا۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ یہ سورت جو نازل ہوئی نہ ہی تورات میں نازل ہوئی، نہ ہی زبور میں نازل ہوئی، نہ ہی انجیل میں، یعنی اس سورت کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کے تعلق سے زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج ثلاثا، کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس نے اس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی فہی خداج، تو وہ اس کی نماز نامکمل ہے، غیر تمام ہے۔ 3 مرتبہ یہ بات آپ نے کہی۔ فقیل لابی ہریرہ، ابو ہریرہ جن کے سامنے یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو سامعین میں سے کسی نے ان سے کہا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں، امام تلاوت کر رہا ہوتا اس موقع پر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کیسے کریں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقرأ بها فی نفسک، اپنے دل میں پڑھو، یعنی ہونٹ تو ہلنے ہیں آپ کے، الفاظ باہر نہ نکالیے۔ ہونٹ آپ کو ہلانا ہے لیکن الفاظ باہر نہ نکالیے۔ یہاں پر ایک فائدہ میں بیان کرتے چلوں کہ اگر آپ نماز، جو بھی دعائیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں نماز میں یا غیر نماز میں، اگر آپ اس کو جی میں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ چیز فرض ہے، لازمی ہے ان کو پڑھنا، اور آپ جی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو نہیں پڑھا، اس ثواب ملا نہیں ملا، کچھ ملا، وہ اوپر ہے کہ آپ نے نیت کی کچھ پڑھ رہے ہیں جی میں۔ زبان کا ہلانا، ہونٹوں کا ہلانا ضروری ہے، لازمی ہے۔ آپ عربی میں جب پڑھیں گے قراءہ کا لفظ، اس کی دقیق میننگ پڑھیں گے آپ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ ہونٹ نہیں ہلا رہے ہیں، زبان نہیں چلا رہے ہیں تو آپ نے وہ الفاظ پڑھے ہی نہیں۔ تو آپ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں یا نماز کی جو بھی دعائیں ہیں، نماز میں آپ صرف کھڑے ہیں، جی میں پڑھ رہے ہیں، دل میں کہ آپ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ فلاں دعا، تو گویا آپ نے وہ دعا پڑھی ہی نہیں، اس لیے ہونٹ کا ہلانا ضروری ہے، یہ فائدے کی چیز ہے۔ تو
تو جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے کہا کہ اسے اپنے نفس میں جی میں پڑھ لو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، نماز۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی، یعنی سورہ فاتحہ کو نصفین ولی عبدی، یہ آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، ولی عبدی ما سأل، اور بندہ مجھ سے جو مانگے، جو دعا کرے، جو طلب کرے۔ فإذا قال العبد، جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام قسم کی تعریف صرف اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا حمیدنی عبدی، یعنی بندے کی بات کا اللہ جواب دے رہا کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے، اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم، جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا اثنا علی عبدی، بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ رب العالمین، قال مجدنی عبدی، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ میری عظمت بیان کر رہا ہے۔ فإذا قال، پھر جب بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین کہتا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، ولی عبدی ما سأل، اور بندے کے لیے وہ ہے جو بندہ سوال کرے، جو بھی مجھ سے مانگے۔ فإذا قال، پھر بندہ سوال کرتا اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے اے میرے رب، میرے اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کون سا ہے؟ آج ہر کوئی، ہر فرقہ، ہر مسلک والا، ہر ماننے والا کہتا ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا ہے، لیکن وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، اکرام کیا، اور کن پر اکرام کیا اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا، ولا الضالین، نہ ہی بھٹکے ہوئے پر، یعنی یہود و نصارہ کا راستہ نہیں۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، جسے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے چند باتیں تھیں کہ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ ایک مدنی سورت ہے، بقرہ کے معنی ہوتے گائے کے، کیونکہ اس سورت کے اندر ایک گائے کا ایک زبردست واقعہ بیان کیا گیا بنی اسرائیل کے زمانے کا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس کی چند اس سورہ بقرہ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر 1000 اخبار ہے، یعنی خبر دی گئی ہے اللہ کی جانب سے، 1000 احکام یعنی حکم دیا گیا ہے، کوئی چیز بیان کی گئی ہے، اور 1000 منہیات یعنی 1000 چیزوں سے، 1000 باتوں سے روکا ہے اللہ رب العالمین نے۔ سب سے پہلا حکم جو قرآن کریم کا جو مصحف کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کے حساب سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا حکم دیا وہ آیت نمبر 21 میں، پورے قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن کریم میں آپ غور کریں گے، حتیٰ کہ روزہ رکھنے کی جو آیتیں ہیں، کیوں رکھا گیا، کیوں فرض کیا گیا، یا اور بھی جو احکامات، جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا جن عبادات کا، تو آخر میں خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ جو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بندے کے اندر یہ چیز آ جائے تو دنیا کی بڑی سی بڑی دولت اس کے سامنے کمتر ہے، کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایسا پاورفل چیز ہے کہ اگر بندہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لے تو پھر وہ عبادتوں میں اس کو وہ لذت ملتی ہے کہ ٹھنڈ سے ٹھنڈ موسم میں گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈ پانی سے وضو کر کے اور فجر کی نماز پڑھنے میں وہ سکون ملے گا بندے کو، کہ دوسری دنیا کی ساری دولت ملنے کے بعد بھی وہ سکون میسر نہیں آئے گا۔ اور جب تقویٰ آ جاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کر لیتا اللہ کا، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ بندے کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اللہ رب العالمین کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں سے مجھے رزق ملنے والا تھا۔ تو ایسی واقعات، ایسی چیزیں ہیں، وقت کی تنگی کے باعث میں آگے چلتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک آیت چھوڑ کے 23ویں آیت میں بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ
کہ اگر ہم نے جو کچھ نازل کیا اپنے بندے پر اگر تمہیں اس میں شک ہے یہ چیز، جیسے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ نے بیان کیا کہ کافر کہتے تھے اس نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یہ کاہن کا کلام ہے، یہ جادوگر کا کلام ہے، یہ فلاں کا کلام ہے، فلاں کی گفتگو، یہ قرآن کریم یہ آسمان سے نازل نہیں ہوا. تو اللہ نے ان کو کھلا چیلنج دیا. قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ ایک ٹکڑا لے آؤ، فَأْتُوا بِمِثْلِهِ کہ ایک ٹکڑا لے آؤ. اس کے اندر ایک سورت لانے کی بات کی کہ اگلی ایک آیت کے اندر ایک آیت لانے کی بات کی. ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے ایک ٹکڑا لانے کی بات کی کہ ایک ٹکڑا. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن جیسا کوئی کلام لے آئے. کسی نے بنایا الخرطوم مل خرطوم، ہاتھی کا سونڈ جو ہوتا ہے خرطوم، کہ سونڈ اور سونڈ کیا ہے، وما ادراک مل خرطوم، تم کو کیا معلوم سونڈ کیا. تو بنانے والوں نے کوششیں بہت کی لیکن ان کا وہ کلام، ان کی وہ بات قابل قبول نہیں ٹھہری. تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جتنے مددگار ہوں سب کو بلا لو، اکیلے نہیں. جن و انس، سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جن و انس کو اگلے پچھلے سب کو جمع کر لو اور اس جیسا ایک ٹکڑا لا کر دکھا دو. لیکن لا نہیں سکتے ان کن تم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. تو اس زمانے سے لے کر آج تک یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ قرآن کریم میں کسی طریقے سے رد و بدل کیا جائے، کچھ کیا جائے، کچھ گڑبڑی پیدا کی جائے. حالیہ واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وسیم رضوی نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کیا تھا کہ 26 آیات جہاد کو نکال باہر کیا جائے. سپریم کورٹ بھی اگر وہ پٹیشن قبول کر کے 26 آیات کو نکالنے کی بات کر لیتی تب بھی یہ چیز ناممکن ہے. لہذا اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ چیز ناممکن ہے، اس لیے اس نے اس کو خارج کر دیا اور اس ملزم کے اوپر 50,000 کا جرمانہ بھی لگایا. تو اس طور پر ہمیں متربع رہنے کی ضرورت ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. پھر اگلی آیت 30 نمبر میں اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر مخلوق پیدا کرنے کی بات فرمائی. فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں کو معلوم تھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین تو کیوں پیدا کر رہا، یہ زمین کے اندر کتنا فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا. تو اللہ رب العالمین جانتا تھا اور کہتے ہیں فرشتے کہ ہم تو تیری تصویر تکبیر اور تیری بڑائی عبادت میں لگے ہی رہتے ہیں، پھر دوسری مخلوق کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مجھے جو معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، کیوں پیدا کر رہا ہوں، کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے، وہ مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے. تو اس طور پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں تمام چیزوں کے اسماء نام سکھائے، انہیں علم دیا اور اسی علم کی فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا. شیطان بھی انہیں کے ساتھ تھا، جنوں تو ان کو بھی حکم دیا کہ ساتھ میں سجدہ کریں. شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو رادہ درگاہ ہوا، رادہ دربار ہو گیا اللہ رب العالمین کے، اور فرشتوں نے سجدہ کیا تو ان کا مقام بلند ہو گیا. تو اس طور پر علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہ ہوئی. وہ سجدہ جو تھا، کیسا تھا، کیا تھا، وہ الگ تفصیل ہے. لیکن اس کے بعد شریعت محمدیہ میں ہمارے دین میں کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا کسی بھی ناحیے سے حرام ہے، کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. یعنی شوہر کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ بیوی شوہر کا سجدہ کرے، لیکن چونکہ کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اس لیے میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کا یا کوئی کسی اور چیز کا سجدہ کرے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جیسا کہ واقعے کے اندر ہے شیطان نے بہکایا، ان کو نکالا جنت سے، اللہ رب العالمین نے سب کو نکال باہر کیا. پھر یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے ہدایت آ جائے، ہدایت والی بات، کتاب، رسول، نبی جو بھی آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوگا اور نہ آخرت میں انہیں غم ہوگا کہ وہ کہاں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. تو اس طور پر اگر ہم دین اسلام پر چلیں، یہ ایک ایسی لذت ہے کہ آدمی اگر اس کے اندر پڑ جائے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں تو دنیا کی کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں رہتی. ہم دیکھتے ہیں اور آج کے زمانے میں جب پڑھتے ہیں تو آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کڑکتی دھوپ میں زمین پر لٹا کے، چٹان پر لٹا کے، اوپر سے بھی چٹان رکھ دیا جا رہا، لیکن بندہ ایسا ہے جو احد احد کہہ رہا ہے، توحید کی گواہی دے رہا ہے، ایک لفظ اپنی زبان سے اللہ اور رسول کے خلاف کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، جبکہ ایمان ابھی تازہ ہے، تازہ چیزیں ملی ہے اور ہم تو سالہ سال سے مسلمان
خاندانی، لیکن ہمارا اپنا ایمان کیسا ہے اور ان صحابہ کرام کو جو چند مہینوں کا ایمان ہے ان کا جذبہ ایمان کیسا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اسی لذت کا فرق ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من لم يدخل جنت الدنیا لم يدخل جنت الآخرہ، کہ جو دنیا کی جنت میں داخل نہ ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور دنیا کی جنت وہی عبادتوں کی لذت ہے۔ عبادتوں کی لذت کیا ہے؟ عبادت کرنے میں آپ کو تکلیف آئے گی، آپ کو روکا جائے گا، ٹھنڈ پانی سے ٹھنڈی میں آپ کو وضو کرنا ہوگا، وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہی لذت ہوتی ہے، وہ مشقت جو ہے وہی لذت ہوتی ہے، اور اسی میں وہ حلاوت ملتی ہے۔ حلاوت جو کہا گیا نا، حلاوت الایمان حدیث کے اندر، وہی ایمان کی حلاوت ہوتی ہے کہ بندہ اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو چاہیے کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں ان کا ذکر کرو، ان کا شکر کرو۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے پورے عالم پر، یعنی ان کے زمانے میں سب پر فضیلت حاصل تھی ان کو۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سابقہ امتوں کے باتیں بیان کرتا ہے، ان سے قصے بیان کرتا ہے، کس لیے؟ عبرت کے لیے، موعظت کے لیے، نصیحت کے لیے، کہ دیکھو بنی اسرائیل جن کے اندر خلافت ہی خلافت تھی، انبیاء ہی انبیاء تھے، من و سلوہ نازل ہوتا تھا، پوری دنیا کے اوپر ان کو فضیلت حاصل تھی، لیکن جب انہوں نے روگردانی کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ذرہ برابر جو ہے رعایت نہیں دی، بندر اور سور بنا دیا ان کو۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ بندر اور سور بنا دیا تھا اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ ہمارے اور سب کے لیے الٹیمیٹم ہے کہ ایسا نہیں تم اللہ کے بہت چہیتے ہو، رب کے بہت زیادہ چہیتے ہو، محبوب ہو، کہ تم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، مصیبتیں تم پر بھی آئیں گی جیسے کہ پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ اس لیے جب تک درست رہو گے تب تک اللہ رب العالمین برقرار رکھے گا تمہیں دین پر جب تک تم برقرار رہو گے تمہیں اللہ رب العالمین ٹھیک ٹھاک رکھے گا۔ لیکن آج حالات بڑے بدل گئے ہیں۔ جیسا یہودیوں کی روش تھی، سابقہ اقوام کی روش تھی کہ دوسروں کو تو تنبیہ کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود کو بھول جاتے ہو۔ آج ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کے بارے میں طنز کرتا رہتا ہے، فلاں شخص نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فلاں زکات نہیں دیتا ہے، فلاں حج نہیں کرتا ہے، فلاں امر بالمعروف نہیں کرتا ہے، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا ہے۔ خود اپنے نفس میں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا کہ ہم کتنا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں کوئی اگر 5 وقتہ نمازی ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا خرم خاں سمجھتا ہے، سب سے بڑا نیک سمجھتا ہے۔ ارے وہ تو پڑھنا ہی ہے، اس سے تو چھٹکارا کسی بھی طور پر نہیں ہے۔ آپ بستر مرگ پر ہو، مرنے والی صورتحال میں ہو اور آپ کے اندر جان ہے، تب بھی آپ کو چھٹکارا نہیں ہے اس صورت میں، تو پھر آپ کیسے جو ہے دوسرے کے اوپر اس طریقے سے تان و تشنیع کر سکتے ہیں؟ تو یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ دوسروں کو سمجھاتے تھے لیکن خود جو ہے غیر حاضر رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 104 میں بہت ساری باتیں کیا کیا بیان کی جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تقدس کے تعلق سے بات بیان فرمائی۔ اہل ایمان کو صحابہ کرام کی مجلس لگتی تھی، اللہ کے رسول کچھ باتیں بیان کرتے، کوئی صحابی دور بیٹھے ہیں، انہیں بات سمجھ میں نہ آئی تو وہ کہتے تھے راعنا، اللہ کے رسول ہماری بھی رعایت کیجیے، ذرا زور سے بولیے، یا میں نہیں سمجھ پایا ہوں دوبارہ سمجھا دیجیے۔ یہ چیز جو منافقین کے جو دوسرے افراد تھے وہ رائنا کو رائنا یا اضافہ کر کے کہتے تھے۔ رائنا کا مطلب ہماری رعایت کیجیے، توجہ دیجیے۔ رائنا کا ایک مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، یعنی بطور ذلت کے استعمال کرتے تھے، یا ایک معنی ہوتا ہے حماقت والی چیز، بیوقوف، کہ اے بے وقوف، رائنا کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی ذلت کے طور پر یہ استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول اکرم اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی عزت کی خاطر الفاظ میں بھی رعایت کرنے کی بات کی ہے۔ اور آج بھی زندہ ہو یا مردہ، ہم جب الفاظ استعمال کریں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پورے عزت و احترام اور تقدس کا خیال رکھتے ہوئے ان کا استعمال کریں الفاظ کو، ورنہ پھر ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو سکتا ہے۔
اور بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور ان کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے بیان فرمایا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ یہاں پر جو پوائنٹ ذکر کرنے کی بات ہے، آج ہم تھوڑے اعمال کر لیتے ہیں، بڑا خوش ہو جاتے ہیں میں نے یہ نیک عمل کر لیا، یہ تراویح پڑھ لی 8 رکعت۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی، خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام قربانی سے عبارت تھی، پوری کی پوری زندگی قربانی پڑھتے چلے جائیں، قربانی ہی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین کے حکم سے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو اس موقع پر بھی کیا کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام جب وہ بلند کر رہے تھے کعبہ کو تو اس موقع پر کہتے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے ہماری یہ نیکی قبول کر لے۔ یعنی ڈر تھا، اور اہل ایمان کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ رب سورۃ المومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ قلوبہم وجلہ، کہ وہ نیکیاں کرتے، وہ بندے جو ہوتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول سے کون سے بندے ڈرتے ہیں؟ اہو الرجل یسرق ویزنی ویشرک، وہ بندہ ڈرتا ہے جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب کرتا ہے، وہ ڈرتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ تو گنہگار ہے، اسے تو ڈرنا ہی ہے۔ ڈرتا وہ بندہ ہے جو یصلی ویتصدق، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو فلاں فلاں نیکیاں کرتا ہے، ویخاف ان یعذب، اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے عذاب نہ دے دیا جائے۔ یہ ڈر رہتا ہے، بندہ عمل کر رہا لیکن پھر بھی اسے ڈر لاحق ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور ان کی زندگی کے واقعات بھی تفصیل بیان کروں گا۔ آخری آیت بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ جیسے اللہ کے رسول کے تعلق سے، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے آئے دن دریدہ دہنی کی جاتی ہے، دشنام ترازی، زبان درازی کی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ابھی کل کا واقعہ غالباً پاکستان کے کسی بڑے اینکر نے صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید یا غزوہ احد میں شامل صحابہ کرام کے تعلق سے زبان درازی کی، گرچہ اس نے آج جو ہے اپنا معذرت نامہ پیش کیا، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں، معذرت نامہ قبول کرتے ہیں، لیکن یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوئی لوگوں کے اندر؟ صحابہ کرام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ ہم انہیں اپنے جیسا انسان سمجھ لیں۔ میں نے بیان کیا کہ ہم اپنی پوری 60 سالہ زندگی مسلم گھرانے میں گزار لیتے، پھر بھی ویسا ایمان ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتا ہے، ویسا ایمان ہمارے اندر نہیں آ پاتا ہے۔ اور ان کے چند دنوں کا ایمان کتنا تر و تازہ تھا کہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سوچئے وہ کیسا ایمان تھا، تو ان کو اور ہم اپنے کمپیئر کریں کہ کسی بھی صورت میں ان کا جو ایمان تھا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت میں بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ معیار ایمان ہے صحابہ، معمولی نہیں ہے کہ ہم اور آپ جیسے ہیں، وہ ایمان کا معیار ہے۔ اگر ہمارا ایمان یا کوئی بھی ایمان لانا چاہتا ہے، ان کا ایمان اگر صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہے تو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لائے ہو ویسا وہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہے، ورنہ نہیں۔ صحابہ کرام پر اپنی زبان چلانے کے بعد آدمی سوچے میں ہدایت یافتہ ہوں، افسوس صد افسوس۔ تو ایسے افراد بھی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں اور پائے جاتے رہیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کے تعلق سے بہت ہی حساس ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کے ان کی مذمت میں، ان کی غلطیوں کے تعلق سے صحیح سند کے ساتھ بھی اگر کوئی بات آئے، صحیح سند کے ساتھ وہ بات بھی ناقابل قبول ہے، صحیح سند کے ساتھ بھی اگر کوئی بات آئے وہ بات بھی ناقابل قبول ہے، گرچہ ضعیف اور موضوع روایات کی کیوں نہ ہے، وہ تو بدرجہ اولا قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ تو وہ صحابہ کرام کا معیار ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جن سے اللہ راضی ہو گیا ان سے تم جو ہے اپنی بدزبانی کر رہے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جن کے خون سے ہماری تلواریں محفوظ ہو گئی، جن کے خون سے ہماری تلواریں محفوظ ہیں، ان سے ہم ان کے عزت و ناموس پر ہم اپنی زبان کیوں چلائیں؟ یعنی صحابہ کرام سے انہوں نے جنگ نہیں کی، وہ زمانہ وہ وقت نہیں ملا یا ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے تو ہماری تلواریں محفوظ کر دی اللہ رب العالمین نے، تو ہم اپنی زبانیں کیوں خراب کریں ان کے تعلق سے؟ اس لیے بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے ان شخصیات کے تعلق سے۔ قرآن کریم میں ان کی تعریفات بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔
منہج صحابہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج صحابہ کے مطابق اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کوئی اور منہج پر چلنا چاہیں تو ہمارا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، کہ جو مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا نولہ ما تولی، تو جس راستے پر جائے گا اسی راستے پر ہم اس کو ڈھکیل دیں گے۔ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، مزید گمراہی کے راستے پر اللہ ڈال دے گا، ونصلہ جہنم، اور آخرت میں جہنم میں ڈال دے گا۔ اور مومنین کون ہیں؟ کسی کو شک ہے صحابہ کرام کے ایمان کے تعلق سے کہ وہ مومن نہیں ہے، تو ان کے راستے پر چلنا ہے، پہلے ایمان والے وہی ہیں، اس لیے ان کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل طور پر دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔